تو یہ ماؤں کے کردار ہیں، ماؤں کے کردار ہیں یہ کہ بچوں کو اسی طرح کی عادتیں ڈلوا دیتی ہے معاذ اللہ. لیکن نبی کی بیٹی سبحان اللہ، نبی کی بیٹی نمازوں کی پابندی بھی کرتی ہیں، اپنے لال کو لکھاتی بھی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں، سلاتی بھی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر کے سجدے بھی ادا کرتی ہیں. سبحان اللہ. تم راتوں میں موبائل دیکھ دیکھ کر سوتی ہو، لیکن نبی کی بیٹی قرآن پڑھ پڑھ کر کے سویا کرتی تھی. سبحان اللہ. تم سے نمازوں کو کہا جائے تو جملے آتے ہیں کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، بچے ہمارے کپڑوں پہ پیشاب کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کی بندی، تیرے پاس ایک دو جوڑی کپڑے نہیں ہیں، تو چاہے تو الگ الگ جوڑے سے الگ الگ نماز پڑھتی رہے، پھر بھی کپڑوں کی کمی نہ آئے. سوٹ کیس بھرے پڑے ہیں، الماریاں بھری پڑی ہیں، اتنے کپڑے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ کہ گرمی کے تمہارے پاس کاٹن موجود ہے، جاڑوں کے لیے وولن موجود ہے، جیکٹیں موجود ہیں، شالیں موجود ہیں، ساری فیسلٹیز تمہارے لیے موجود ہے. پھر بھی ایک بار اپنے شوہر سے کہہ کر کے دیکھنا، اے میرے شوہر محترم، میں کپڑوں کی وجہ سے ناپاک جو ہے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، بچے کپڑے پیشاب کر دیا کرتے ہیں کپڑوں پہ، میں نماز نہیں پڑھ پاتی، مجھے کپڑے بنا دو. جھوٹ بول رہی، جھوٹ. مجھے کپڑے بنا دو. تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ سر سے پسینہ پاؤں میں بہا دے گا. شوہر اور بیوی کے لیے ایک دو جوڑی نہیں، ایک درجن جوڑی لا کر کے دے گا، اور کہے گا کہ لے پہن اور کر عبادت، اور میرے بچوں کو بھی دین سکھا دی. سبحان اللہ. ہاں، لیکن ایسے نہیں کہیں گی. یہ جب کہیں گی، جب بھیا کی شادی آنے والی ہوگی تو کہیں گی 5,000 والا چاہیے، اور اگر تمہاری اوقات نہ ہوئی 5,000 دلوانے والی تو اتنا موٹا ہو جائے گا. اور ناشکری کے جملے زبان پائیں گے کہ میری تو کبھی اس گھر کے اندر تمنا ہی پوری نہیں ہوئی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ اکبر. اے بچوں سنو، درود شریف پڑھ کر سناؤ. اللهم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی کے پاس ایک جوڑی کپڑے رہتے. اللہ اکبر. چادر تطہیر جس میں کئی پیبند لگے رہتے تھے، اس کو لپیٹ کر بیٹھ جاتی تھی کہ کب کپڑے سوکھیں گے، کب میں اللہ کی عبادت کروں گی. اللہ اکبر. اور عبادتوں کا عالم یہ کہ حسنین کریمین کی پرورش بھی ہو رہی ہے. اعلی حضرت بیان فرماتے ہیں، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ. ایسے پھول کھلے ہیں. عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ جب رات میں اللہ کی عبادت میں لگتی ہیں، قیام پہ قیام ہوتے ہیں، رکوع پہ رکوع ہوتے ہیں، سجدوں پہ سجدے ہوتے ہیں، اور ایک ایک سجدے کی لمبائی کا عالم یہ رہتا ہے. رات کی تاریکی، رات کے سناٹے غائب ہوتے ہیں، کبھی سردی بھی ہوتی ہے، کبھی گرمی بھی ہوتی ہے. نبی کی بیٹی کا سجدہ اس انداز میں ادا ہوتا ہے، قسم خدا کی، رات کی تاریکیاں غائب ہو جاتی ہیں، صبح کی اذان جب کانوں سے آ کے ٹکراتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو نبی کی بیٹی دل سے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، مولا کوئی رات تو اتنی لمبی بنا دے جس میں تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کے سجدہ کرے. ان کے سجدے ادا نہیں ہوتے تھے، یا نیندیں پوری نہیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اس لیے میری بہنوں، ضروری ہے کہ تم اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، ان کے سامنے قرآن پڑھو، ان کے سامنے نماز پڑھو. بچہ بھلے دور کھیلتا ہوا نظر آئے گا، تم سجدے میں جاؤ گی، آ کر کے تمہاری پشت پہ، کمر پہ آ کر کے بیٹھے گا، بھلے یہ ساتھ تمہارے ساتھ کرے گا، لیکن ماں کی ممتا کا اندازہ یہ ہوگا کہ وہ سر سجدے سے اٹھاتے وقت بھی اپنے لال کو گرنے نہیں دے گی. اور یہ گیم بہت زیادہ دنوں تک نہیں چلے گا. ان قریب وہ دن بھی آئے گا، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ بدلے گا. تمہارے بازو میں اس کا مسلح بچھے گا، تمہارے بازو میں دوپٹہ بچھے گا، تولیہ بچھے گی، کچھ نہ کچھ ہوگا. اور جیسے تم کانوں تک ہاتھ اٹھاؤ گی، اس کے بھی ہاتھ اٹھیں گے. تم نیت باندھو گی، اس کی بھی نیت بندھے گی. تم رکوع میں جاؤ گی، یہ بھی رکوع میں جائے گا. تم سجدہ کرو گی، یہ بھی سجدے میں جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہیں لیٹ لگانے لگ جائے. ہوگا نا ہوگا. تمہاری انگلی اٹھے گی، اس کی بھی انگلی اٹھے گی. تمہاری گردن گھومے گی سلام پھیرنے کے لیے، اس کی بھی گردن گھومے گی. اس وقت تمہارے دل کو ایسی خوشی ملے گی کہ اللہ رب العالمین سے اپنے آنچل کو پھیلا کر دعا کرو گی، مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے، میرے بچے پہ سایہ میرا پڑ رہا ہے. اے میرے مالک اسے ایسے ہی نمازی بنا دینا، مسجد کا نمازی بنا دینا. اے میرے مولا تو اس بچے کو قرآن کا حافظ بنا دینا، اسے دین کا عالم بنا دینا. قسم ہے رب کعبہ کی، جب دل
परवाज मगर रखती है। بے شک سبحان اللہ इसलिए بہت दिल से दुआएं होनी चाहिए और ये मंजर ये मनसब तुम्हें तभी हासिल होंगे जब तुम खुद नमाजी बनोगी, कुरान पढ़ने वाली बनोगी, तस्बीहात पढ़ने वाली बनोगी, पर्दे में रहने वाली रह करके बनोगी। इंशाअल्लाह तुम्हारे घर इस्लाम के चिराग रोशन हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। फिर किसी की माँ के लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इस्लाम के कुरान के मामले में अपनी जुबान की लबकुशाई करे, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। कुरान अज़ीम, सुभान अल्लाह। मेरा टॉपिक ही कुरान अज़ीम है। दो बातें कह करके आपसे गुजर जाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इरशाद फरमाया ना, तिबयानन लिकुल्लि शै, कुरान अज़ीम के अंदर हर चीज का जिक्र है। सुभान अल्लाह। तो एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड के अंदर, इतनी सारी दुनिया मिलकर के यूनिवर्सिटी नहीं चलाती जितना अकेला इंग्लैंड चलाता है, जर्मन चलाता है, अमेरिका चलाता है। इतने डेवलप हो चुके हैं ये मुल्क तालीम के मामले में। और सबसे पहला हुक्म अल्लाह ने हमें दिया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। सबसे ज्यादा इसलिए मेरा मैसेज ये है आपके लिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। जब तक तुम तालीमी मैदान में आगे नहीं आओगे, जब तक तुम ऐसी मेहनत और मजदूरियां करते फिरोगे, और मेहनत मजदूरी करने वाली कौम ज्यादा ऊंची नहीं उड़ पाती है। लोग उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, उनके माइंड से खेलने की कोशिश करते हैं। यही वजह है मोबाइल का खिलौना तुम्हारे हाथ में दे दिया गया। अंबानी ने रोजाना फ्री जीटी जेवा डेटा जीबी तुम्हें देना शुरू कर दिया ताकि तुम बस इसी में लगे रहो। तालीम का हक तुमसे छीन लिया गया। इसलिए जरूरी है तो तुम अपने घर मकान आलीशान मत बनाओ, इन्हें बच्चों को तालीम दो। किसी को इंजीनियर बनाओ, किसी को डॉक्टर बनाओ, किसी को मास्टर बनाओ, किसी को अच्छी अच्छी तालीमात दो। जब ये डिग्रियां हासिल कर, अच्छा ऐसा नहीं है कि सब डिग्रियां हासिल करने के बाद नौकरी ही करेंगे। तुम्हारा इल्म तुम्हें एनी टाइम फायदा पहुंचाएगा। इल्म जो है रोशनी हुआ करती है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा मौका दरपेश आया कि वहां मेडिकल कॉलेज, साइंस का मेडिकल कॉलेज, जहां औरतों की डिलीवरी भी हुआ करती थी, तो दो औरतों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में सन ये 1998 की बात है हजरात मोहतरम, अब से तकरीबन 22-23 साल पहले का अरसा था, या उससे ज्यादा का होगा। नई दुनिया में एक खबर छपी थी। तो गौर करने का मकाम है, वहां पर दो औरतों को एक ही वक्त लाया गया, उनकी डिलीवरी होनी थी। मेरी बहनें भी इन बातों को जरा गौर से सुने। डिलीवरी होनी थी, एक ही वक्त में दोनों के यहां पर डिलीवरी हुई। एक के यहां पर बेटी पैदा हुई, एक के यहां पर बेटा पैदा हुआ। नर्सों का काम यह रहता है कि बच्चों की साफ सफाई के लिए उन्हें जो है दूसरे रूम में ले जाया जाता है, जरूरी ऑक्सीजन उनको दिए जाते हैं और उनको जरूरी अद्वियात दी जाती हैं, दवाएं वगैरह। हजरात मोहतरम, ऐसा ही हुआ। उन दोनों बच्चों को एक नर्स जो है अपनी ड्यूटी के मुताबिक दूसरे रूम में ले, उन्हें ऑक्सीजन दिया, मशीन वगैरह में रखा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े मेडिकलों के अंदर आज भी ऐसा ही होता है हजरात मोहतरम। लेकिन वो नर्स ये निशानी लगाना भूल गई कि कौन सा बच्चा किसका है। ये निशानी लगाना भूल गई, यानी बिल्ला या कुछ भी वो लिख करके कोई कागज कुछ भी वो डालती या उसके पैर में बांधती कि ये फला मरीज का बच्चा है। उसकी ड्यूटी चेंज हुई, वो अपने घर चली गई। जब वो वक्त आया कि बच्चे को मां के पास पहुंचाया जाए हजरात मोहतरम, तो दूसरी नर्स जब पहुंची तो उसने जाकर के हैरत से देखा कि कौन सा बच्चा किसका है, समझ में नहीं आ रही। उन्होंने डॉक्टरों से पूछा, डॉक्टर ने कहा कि किसकी ड्यूटी थी, कि फला की ड्यूटी थी। उससे मालूम किया जा करके कि यार तू कैसे भूल गई, कैसे पता चले कि कौन सा बच्चा किसका है। तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि सॉरी मैं भूल गई। तो वो नर्स जाकर के उन दोनों माओं से जाकर के तबसरा करती है, कहती है जी तुम ही बताओ तुम्हारे यहाँ पर क्या हुआ। तो एक ने बताया कि बेटा हुआ। भैया हो गया काम। दूसरी के पास पहुंची, तुम्हारे क्या हुआ? उसने कहा मेरे भी बेटा हुआ। हर कोई बेटे का मुतलाशी है, लेकिन नबी ने इरशाद फरमाया है मेरी नस्ल मेरी बेटी से चलेगी। सुभान अल्लाह। बेटियों को इतनी अजमत अता फरमाई, लेकिन यहाँ झगड़ा बेटों के ताल्लुक से। बेटी पैदा हो जाए तो मुंह सुलग जाता,
پتاشے بھی نہیں آتے گھر کے اندر، اور بیٹا پیدا ہو تو جو ہے منا حلوائی سے پیڑے بھی آ جائیں گے. ہماری لیاقت بھائی نے برتھ ڈے ماشاء اللہ، اور ابھی جو ہے برتھ ڈے کیا بچے کا ماشاء اللہ، میلاد شریف بھی پڑھوائی. بیٹے کی خوشی عجیب رہا کرتی ہے، غور کرنے کا مقام ہے. یہ حیرت میں پڑ گئی کہ اب ہوگا کیا. دونوں اس چیز کی دعویٰ کر رہی ہیں کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا. تو اس میڈیکل کالج میں ایک ڈاکٹر مسلمان تھے جو رات دن قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اپنے دوسرے عیسائی ڈاکٹروں سے مشاورات میں لگے رہتے تھے کہ قرآن ایسی عظیم دولت ہے، قرآن ایسی عظیم کتاب ہے جس میں ہر چیز کا ذکر ہے. سبحان اللہ. اللہ نے یہ بھی فرمایا، اللہ نے وہ بھی فرمایا، ہر چیز کا روشن بیان ہے قرآن عظیم کے اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹروں کی ٹیم میں ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا ہوا، بچہ کون سا کس کا ہے. ساری ڈکشنری چھان ماری، آپس میں فوراً میٹنگ اٹینڈ کی، کیسے اس چیز کا حل نکالا جائے. ادھر ماؤں کے پاس جب بچے نہیں پہنچے تو ان کی پرابلم بڑھتی گئی. انہوں نے کہا کہ بچہ پاس ہمارے کیوں نہیں پہنچایا جا رہا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی بھی خبریں اڑی تھی کہ بچے بدل دیتے ہیں، سمجھے. بیٹا پیدا ہوا تو بیٹی لا کر کے اس کے پاس رکھ دی اور کہہ دیا کہ صاحب بیٹی ہوئی ہے. تو انہیں بھی ان چیزوں کا خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا بیٹا بدل دیا ہو، بیٹی کے بارے میں کر رہے ہو. ہوتے ہوتے یہ خبر میڈیا میں پہنچ گئی، کیونکہ لوگ جب گھر کو فون کریں گے تو کوئی نہ کوئی کسی کے پاس خبر پہنچا ہی دے گا. میڈیا آ کر کے لگ گیا کہ یہ اتنی بڑی کالج میں، اتنے بڑے میڈیکل کالج کے اندر اتنا بڑا ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے، اتنی بڑی لاپرواہی کیوں ہو رہی ہے کہ بچوں کو ماں کے پاس نہیں پہنچایا جا رہا ہے. اب ان کے پاس سوال و جواب نہیں کرے تو کرے کیا. میٹنگ اٹینڈ کری، سارے ڈاکٹر ایک جگہ آ کر کے بیٹھے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں کرے تو کیا کریں. ایک ڈاکٹر عیسائی بولا، یہ جو مسلم ڈاکٹر تھے ان سے بولا کہ تم تو بہت تعریف کرتے تھے قرآن عظیم کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے، اب اگر تم اس مسئلے کو قرآن عظیم کی آیتوں سے سلجھا دو تو ہم مان جائیں گے کہ قرآن پاک عظیم کتاب ہے. تو ڈاکٹر صاحب کھیل گئے، کیونکہ عالم نہیں تھے، ڈاکٹریت پر ڈگریاں حاصل کی ہوئی تھی. MBBS تو بہت چھوٹی چیز ہوا کرتی ہے. حضرات کے محترم ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو میں قرآن پڑھتا ضرور ہوں لیکن قرآن میں نے ابھی سمجھنا نہیں سیکھا. اس چیز کو تو میرے دین کے علماء ہی اچھا جانتے ہیں اور بہت سارے علماء سے میرے رابطے ہیں، آپ کہو تو میں کانٹیکٹ کر لوں.